خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں مگر تیرا رب جو چاہے، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ کا عذاب ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا؟ باقی پورے قرآن کا مقدمہ تو یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اہل جہنم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی آیات سے اس قسم کے رزلٹ نکالنا جس طرح بعض صوفیاء نے نکالے، آپ دیکھیں محی الدین ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے دشمن ہیں، آپس میں زمانی ترتیب میں 200 سال کا فرق ہے، محی الدین ابن عربی پہلے آئے، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جنت ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ ایک آیت جس سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، ہاں مگر اگر تیرا رب چاہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب چاہے تو یہ معاملہ بدل بھی سکتا ہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اندر لطیف سا اشارہ موجود ہے، یہ لطیف سا اشارہ تو ان کو نظر آ گیا، حالانکہ یہ بات محاورتاً ہوئی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے قیامت تک میری کٹی ہے، تو قیامت تک تو نہ اس نے رہنا ہوتا ہے نہ میں نے رہنا ہے۔ اس طرح کے محاورتاً جملے بولے جاتے ہیں، قرآن میں نہیں آیا سورۃ الاعراف میں کہ جو کافر اور منافقین ہیں یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارے گا اور سارے منافقین اور کافرین کو بھی جنت میں بھیج دے گا، نہیں، یہ عرب کا محاورہ تھا کہ محال ہے۔ اس فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تمہارے فزیکل ورلڈ میں اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے، لیکن یہ سمجھایا جاتا ہے تمہارے فزیکل ورلڈ میں، لہٰذا یہ اس فزیکل ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان قائم ہے نا، اس طرح ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم میں رہیں گے، ہاں اگر تیرا رب چاہے۔ تو کہتے ہیں لطیف اشارہ مل گیا، لیکن لطیف اشارہ اس طرح نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں دیکھیں جب بھی آیا ہے تو وہ جنت کے لیے ابدا کے الفاظ آئے ہیں ساتھ، اور جہنم کے لیے خالدین فیہا آیا۔ تو میں نے قرآن حکیم سے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ نہیں، جہنم کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، وہاں پھر وہ تعویل کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ قرآن و سنت نے جو تفصیلات ہمیں نہیں بتائی، اس اعتبار سے خود ان میں کوئی لچ فرائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ خام خواہ ایک ایسا عقیدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پہلے لوگ نافرمان ہیں اور پھر آپ ان کو اس طرح کی امید اور دلاسے دلا رہے ہیں، اور یہی کام ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی کیا، انہوں نے بھی وہی صوفیہ والا رزلٹ اس حوالے سے نکالا۔ بہرحال ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، میری تو خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، لیکن میری خواہش سے تو کچھ نہیں ہونے کا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے منافی ہے کہ 60 سال کے شرک کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم دے دی جائے۔ انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ 60 سال کے بدلے 60 سال جہنم میں جلے۔ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 60 سال کی جہنم کے بدلے، یہ 60 سال کی دنیا کے شرک کے بدلے ہمیشہ کی جہنم، اس گناہ کی انٹینسٹی کی وجہ سے توحید کے اندر کرپشن کرنا اور شرک میں مبتلا ہونا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم بنتی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کرے۔ لیکن توبہ کر کے مر گیا تو وہ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے دنیا کی زندگی میں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن آخرت میں اگر کوئی پہنچا تو یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ دنیا میں جو چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کی ذات تھی. اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیشہ کی جہنم یا لاکھوں کروڑوں سال کی جہنم کا عذاب جسٹیفائی ہے. باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے.